سورہ علم نشرح کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ عربی کا ایک بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا رأیتہ فافرح، یعنی جب تمہیں مصیبتیں گھیر لے، جب مصائب کا سامنا ہو اور تمہیں امید کے چراغ کے گل ہونے کا اندیشہ لاحق ہو، پریشان ہو جاؤ، ففکر فی علم نشرح، تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ سورہ علم نشرح میں غور کرو۔ جب تم مصیبتوں میں پھنسو، پریشانیوں میں گھر جاؤ، تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ سورہ علم نشرح میں غور کرو۔ اچھا، کیا ہے سورہ علم نشرح میں کہ مصیبتوں میں گھر جانے کے وقت اس میں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اگلے حصے میں کہا جاتا ہے وہ ہے یہ کہ یسرن بین عسرین۔ سورہ علم نشرح میں یہ ہے کہ عسرن بین یسرین، کہ ایک عسر یعنی ایک مشکل اور ایک مصیبت جو ہوتی ہے بین یسرین، وہ دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ایک مصیبت جو ہوتی ہے بین یسرین، دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے، یعنی پہلے آسانی رہتی ہے، بیچ میں مصیبت آئی ہوئی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی آسانی رہتی ہے۔ فَعُسْرٌ بَيْنَ یسرین، ایک عسر دو یسر کے بیچ ہے، اِذَا رَأَیْتَہُ فَافْرَحْ، جب تم یہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے اور تمہاری مایوسی امید میں بدل جائے گی۔ اِذَا اشْتَدَّتْ بِکَ الْبَلْوَىٰ فَفَکِّرْ فِی علم نشرح فَعُسْرٌ بَيْنَ یسرین اِذَا رَأَیْتَ فَافْرَحْ، جب تمہیں مصیبت آ جائے، نا امیدی چھا جائے، پریشانیوں کا سامنا ہو، ہمت ٹوٹنے لگے، تو علم نشرح میں غور کرو۔ اور وہ یہ والی آیت ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یہ آیت ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس حرف پہ الف لام آتا ہے، اگر وہ دوبارہ آئے تو وہ پہلا والا ہی مراد ہوتا ہے، اور جس پہ الف لام نہ آئے وہ دوبارہ آئے تو پہلے کا غیر مراد ہوتا ہے۔ تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو یسر جو ہے وہ نکرہ ہے، اس میں بغیر الف لام کے ہے، اور عسر جو ہے وہ معرفہ ہے، اس میں الف لام ہے۔ تو دونوں جگہ عسر اور یسر ہے، مگر عسر معرب باللام ہے اور یسر نکرہ ہے، تو دو آسانی الگ الگ ہوگی، اور جو دو مشکل ہے وہ الگ الگ نہیں ہوگی، وہ العسر ایک ہی مشکل ہوگی۔ تو جب اس چیز کو دیکھو گے کہ ہر مشکل دو آسانیوں کے بیچ ہے، کہ اس سے پہلے بھی آسانی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آسانی ہوتی ہے، فافرح، تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہیں جو مصیبتوں کی وجہ سے اضطراب تھا، بے چینی تھی، مایوسی تھی، نا امیدی تھی، یہ حالت تمہاری جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر اس چیز کا اعلان فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھی اتنا ہی مشقت میں ڈالتا ہے، اتنی ہی تکلیف کسی کو دیتا ہے جس کی اس کو استطاعت ہوتی ہے، جس کی سکت اور جس کو برداشت کرنے کی اسے صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن احکام کا ہمیں مکلف بنایا ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان اللہ کے احکام کا مکلف ہے کہ کچھ اس کو کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ جن احکام کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے، وہ احکام بھی ہماری وسعت کے مطابق ہیں، ہماری صلاحیت کے مطابق ہیں، ہماری چھمتا اور ہماری شکتی کے مطابق ہے، اور جو احوال اللہ تعالی ہماری زندگی میں ڈالتا ہے اور جن حالتوں سے ہمیں گزارتا ہے، وہ احوال بھی ہماری زندگی میں ہماری صلاحیت اور ہماری شکتی کے مطابق ہی لاتا ہے۔ دونوں چیزوں میں آپ احکام شرع کے مکلف بھی،
اپنی وسعت کے مطابق ہیں، اور اللہ زندگی کا جو نشیب و فراز ہے، زندگی کا جو پیچ و تاب ہے، زندگی کے جو اتار اور چڑھاؤ ہے، زندگی کے جو مصیبت اور خوشی کے لمحات ہیں، ان ساری چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق دیتا ہے، جس سے کہ وہ اپنی زندگی کو آگے لے کے جا سکے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تم سے مشکل اور دشوار کا ارادہ نہیں کرتا۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، فخر کائنات، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ ہاں تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اوپر اس دین کو مشکل بنا لیتا ہے تو وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ بھی سرکار نے فرمایا کہ ابشروا وسددوا وقاربوا، کہ اپنے حال کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق دین کو اپنی زندگی میں اپنائے رہو۔ دین میں ہماری آسانی کا کتنا اعتبار کیا گیا اور دین میں ہماری آسانی کو کتنا مد نظر رکھا گیا، بالکل سیدھی سی بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر قیام نماز میں فرض ہے لیکن ایک ایسا شخص ہے جو قیام نہیں کر سکتا تو اب اس سے قیام ساقط ہے۔ رکوع اور سجدہ نماز میں فرض ہے لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہوا کہ رکوع اور سجدہ کرنے پہ اس کی قدرت ختم ہو گئی تو اب وہ اشارہ کر لے گا رکوع اور سجدے کے لیے، یہ اشارہ اس کے لیے کافی رہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے لیکن اگر کسی کو پانی نہیں مل رہا ہے، ملا مگر استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو آپ مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لیں گے۔ کتنی آسانی۔ قبلہ اس کی طرف رخ کرنا نماز میں شرائط میں سے ہے، لیکن آپ ایسی جگہ گئے جہاں کوئی آپ کو بتانے والا بھی نہیں ہے اور آپ کا مشتبہ ہو گیا قبلہ، پتا نہیں ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، تو آپ کا دل جدھر کی گواہی دے دے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیجئے، بھلے ہی وہ قبلہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول فرما لے گا۔ تو یہ ہے دین میں آسانی کے وہ نمایاں اثرات اور پہلو۔ اس حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں تو صرف آسانی کی مثالیں اتنی ہوں گی کہ وقت میں اس کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن احکام کا ہمیں مکلف بنایا اس میں بھی ہماری مجبوریوں کو، اب ایک ایسا شخص ہے مثال کے طور پر جو وضو بناتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کا قطرہ آنے کی شکایت ہے، بار بار ہوا خارج ہونے کی شکایت ہے، یا خواتین ہیں ان کو نسوانی امراض میں سے کوئی ایسا مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے ان کا وضو برقرار نہیں رہ پاتا ہے، تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، مگر ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ عوارض جن سے وضو اس کا ٹوٹ جا رہا ہے بار بار، ایک مرتبہ وضو کر کے اس وقت کی ساری نمازیں پڑھے گی چاہے وہ عارض اس کے بعد پیش ہی کیوں نہ آتا رہے۔ تو شرعی احکام میں بھی ہماری سختیوں کا، ہماری وسعت کا، ہماری استطاعت کا لحاظ کیا گیا، اور اللہ ہماری دنیاوی زندگی میں جو امکانات لاتا ہے، جو مصائب لاتا ہے، جو احوال لاتا ہے، وہ بھی اسی طرح لاتا ہے جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کبھی اپنے دل کے اندر اس بات کو کبھی جگہ مت دیجئے کہ اس وقت ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اپنے دل کے اندر اس چیز کو کبھی جگہ مت دیجئے کہ ایسے حالات میں دین پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں یہ دین مکمل ہے، اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر حال میں یہ دین ایسا ہے جو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ دین نالائق عمل ہو جائے، ناقابل عمل ہو جائے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ یہ دین ایسا ہوگا کہ اس کو عمل میں لایا جا سکے۔ اب آپ جیسے حالات میں ہیں، جیسی سچویشن اور استھتی آپ کی ہے، جیسی مجبوری اور جیسی پریشانی آپ کی ہے، اس کے مطابق آپ کسی جاننے والے سے اگر نہیں جانتے ہیں تو پوچھئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔
بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دوں اور اپنی گفتگو ختم کر دوں. بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المومن کا خامتی زرع، سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال خامت الزرع کی طرح ہے. یعنی کھیتی میں جو پودے، کھیت میں جو پودے اکھڑتے ہیں، نکلتے ہیں، اس کا جو خامہ ہوتا ہے، اس کا جو پودا ہوتا ہے، اس کی طرح ہے. مثال کے طور پر آج کل گیہوں کی کھیتی لگائے ہوئے ہیں سب لوگ. آپ دیکھیں گے کہ گیہوں کا جو پودا ہوتا ہے، جب ہوا چلتی ہے، پچھم کی ہوا چلتی ہے پورب کی جانب، تو پودے پورب جھک جاتے ہیں. پورب سے ہوا جب چلتی ہے پچھم کی طرف تو پودے پچھم جھک جاتے ہیں. یعنی جدھر کی ہوا ہوتی ہے اپنے حالات کو اس ہوا کے تناظر میں رکھتے ہوئے اس کے مقابل اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، برخلاف اس پودے کے جو کھجور کا پودا ہوتا ہے، تار کا پودا ہوتا ہے، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، جب آندھیاں آتی ہیں تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور یہ سب کے سب ٹوٹ جاتے ہیں. بڑی سے بڑی آندھی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پودے ٹوٹ جاتے ہیں، سرنگو ہو جاتے ہیں، فلک بوس صورتیں ان کی ہو جاتی ہے، زمین دوز رہتی ہے. لیکن یہ خامت الزرع جو ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پودے یہ جھک جاتے ہیں حالات کے مطابق مگر ٹوٹتے نہیں ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ مومن کی مثال خامت الزرع کی طرح ہے. اس کے اندر حالات سے مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے. حالات جس طرح کے ہوتے ہیں مومن اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اور اسلام بھی ہمارا ایسا مذہب ہے جو حالات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی حال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ضرور ہے کہ ہم محاسبہ کریں اور ان حالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم کون سا راستہ اختیار کریں، کون سا طریقہ اختیار کریں. اس کے لیے تمام ارباب علم و دانش اور قوم کے باشعور جتنے لوگ ہیں بیٹھیں، سمجھیں اور کوئی لائحہ عمل نکال کر کے لوگوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں اور ایک ساتھ لانے کی کوشش کریں. ان الدین یسر، دین آسان ہے. اور یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے. ان مع العسر یسرا، ہر آسانی سے پہلے بھی، ہر مشکل سے پہلے بھی آسانی رہتی ہے، بعد میں بھی آسانی رہتی ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ایک کاغذ دے کر اس پہ ایک ایسا جملہ لکھو کہ جب مصیبت میں پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں اور جب خوشی میں پڑھوں تو مجھ کو غم لاحق ہو جائے. بادشاہ نے ایک وزیر کو سادہ کاغذ دیا اور کہا کہ ایک جملہ لکھو، بس اسی کو مصیبت میں پڑھوں تو خوشی ہو جائے اور خوشی کے وقت پڑھوں تو غم کی کیفیت طاری ہو جائے. وزیر بھی بڑا چالاک تھا، اس نے لکھ دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس نے لکھ دیا اس سادے کاغذ پہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وہ جملہ ہے کہ مصیبت کے وقت آدمی پڑھے تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ مصیبت بھی ختم ہو جائے گی، چلو اللہ کا شکر ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں. اور خوشی وقت پڑھتا ہے آدمی تو غم لاحق ہوتا ہے کہ یار یہ بانسری خوشی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بانسری بھی ٹوٹ جائے گی، وقت بھی گزر جائے گا. تو آدمی کنٹرول میں آتا ہے، اعتدال میں رہتا ہے. تو انسان پہ الگ الگ احوال آتے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو صبر بھی ہے، ہمارے پاس تو شکر بھی ہے. گھبرائے وہ جس کے پاس کوئی ایک ہو، مسلمانوں کے پاس دونوں ہے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. لیکن ہاں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لانا ہے، اللہ کا مخلص بندہ اور اللہ کے بندوں کا محسن بھائی بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے زندگی کے مسائل کو آسان کرتی ہے. مولا کریم مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ جامع عمل پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.